آپ منشی کا امتحان دے رہے ہیں یا مولوی کا دے رہے ہیں یا عالم کا دے رہے ہیں یا ہائی اسکول یو پی بورڈ کا دے رہے ہیں، آپ سب کے لیے یہ مضمون بہت ضروری ہے اور امتحان آپ کے آنے والے ہیں، تیاری میں آپ لگ جائیے گا۔ یہ گوپی چند نارنگ کا لکھا ہوا مضمون ہے اردو ہماری زبان۔ اردو ہماری زبان کس کا ہے؟ گوپی چند نارنگ کا ہے۔ یا تو یہ سوال آ جائے گا اردو ہماری زبان کے حوالے سے ایک مختصر مضمون لکھیے، یا گوپی چند نارنگ کا لکھا ہوا ہماری زبان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اپنے الفاظ میں لکھیے۔ کسی بھی طریقے سے سوال آ سکتا ہے۔ تو اردو ہماری زبان بہت دلچسپ مضمون لکھا ہے گوپی چند نارنگ نے، پروفیسر گوپی چند نارنگ۔ آئیے سب سے پہلے ہم ان کا مختصر سا تعارف کرا دیں۔ ان کا نام تھا گوپی چند نارنگ۔ گوپی چند نارنگ دکی بلوچستان میں 11 فروری 1931 کو پیدا ہوئے تھے اور 15 جون 2022 کو امریکہ میں انتقال ہوا۔ گوپی چند نارنگ کے والد کا نام دھرم چند نارنگ تھا اور والدہ کا ٹیکا بائی۔ گوپی چند نارنگ نے انٹرمیڈیٹ اجمیر بورڈ اور BA فارسی آنر پنجاب یونیورسٹی سے پاس کیا۔ گوپی چند نارنگ نے MA دلی یونیورسٹی سے 1954 میں کیا۔ دلی یونیورسٹی سے اردو شاعری میں ہندوستانی عناصر کے عنوان سے PhD کی ڈگری 1958 میں حاصل کی تھی۔ گوپی چند نارنگ ساہتیہ اکیڈمی کے صدر 2003 سے 2007 تک مقرر رہے۔ گوپی چند نارنگ جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی میں پروفیسر کی حیثیت سے 1974 میں مقرر ہوئے۔ گوپی چند نارنگ دوبارہ دلی یونیورسٹی سے منسلک 1986 میں ہوئے تھے اور 1995 تک رہے تھے۔ گوپی چند نارنگ کو حیاتی تنقید کا بنیاد گزار کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ گوپی چند نارنگ کا مختصر خلاصہ ہے اور اس خلاصے کو آپ یاد رکھیے گا تو یہ آگے بھی آپ کے لیے کام میں آئے گا۔ اگر آپ BA میں آئیں گے تب بھی آپ کے کام میں آئے گا، یا کوئی اور سا امتحان دیں گے تب بھی گوپی چند نارنگ سلیبس میں ہے۔ گوپی چند نارنگ کو عالمی فروغ اردو دوحہ قطر سے 1998 میں نوازا گیا تھا۔ نارنگ صاحب کو علامہ اقبال پر کام کرنے پر حکومت پاکستان کی طرف سے نیشنل گولڈ میڈل سے 1977 میں نوازا گیا۔ گوپی چند نارنگ کو 2004 میں پدم بھوشن اور 1990 میں پدم شری سے سرفراز کیا گیا۔ نارنگ صاحب کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے 2009 میں اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے 2008 میں اور سینٹرل یونیورسٹی حیدرآباد نے 2007 میں D.Litt کی اعزازی ڈگریاں سے نوازا تھا۔ گوپی چند نارنگ کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ 1995 ملا تھا۔ نارنگ صاحب کو غالب اکیڈمی ایوارڈ سے 1985 میں نوازا گیا۔ گوپی چند نارنگ کو بہادر شاہ ظفر ایوارڈ دیا گیا 2010 میں، اور 2010 میں ہی نارنگ صاحب کو بھارتیہ بھاشا پریشد ایوارڈ بھی ملا تھا۔ نارنگ صاحب کو مدھیہ پردیش اقبال سمان سے 2011 میں نوازا گیا۔ نارنگ صاحب بھارتیہ گیان پیٹھ مورتی دیوی ایوارڈ 2012 میں حاصل کر چکے ہیں۔ گوپی چند نارنگ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں ناظرین اور دوستو، کہ گوپی چند نارنگ کی 64 کتابیں ہیں۔ کتنی کتابیں ہیں؟ 64 کتابیں لکھی ہیں۔ ان کتابوں میں 45 اردو میں لکھی ہیں اور 12 انگریزی میں لکھی ہیں اور 7 ہندی میں کتابیں لکھی ہیں۔ یہ ہمیں یاد رکھنا، اور کل ملا کے یہ 64 ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے مختصر تعارف ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کا۔ اب آئیے ہم ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کا لکھا ہوا اردو ہماری زبان، جو آسان سلیس زبان میں ہم نے اس کا خلاصہ کیا ہے۔ دیکھیے، اردو ایک ہندوستانی زبان ہے اور اس کی اپنی آزادانہ حیثیت ہے۔ یہ کسی زبان کا چربا یا کسی دوسری زبان کی نقل نہیں ہے۔ ہاں، اردو نے اپنے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرنے کے لیے بہت سی زبانوں کے الفاظ کو اپنے اندر جذب کیا ہے اور انہیں اپنا بنا لیا ہے۔ اس طرح غیر ہندی الفاظ کو ہندی مزاج کے مطابق ڈھالا اور غیر اردو الفاظ کو اردو مزاج کے مطابق کیا۔ خراط پر اتارنے کا مطلب یہ ہے اسے تراش بنا سنوار کر اپنے مطابق بنایا جائے۔ اس طرح عربی فارسی کے بہت سے الفاظ کو اپنا کر اسے بنایا ہے۔
اپنانے کا عمل آوازوں، لفظوں اور ترکیبوں کے ساتھ بھی ہوا۔ اردو نے جب دوسری زبانوں کے لفظوں کو اپنایا تو کہیں کہیں ان کے معنی بھی بدل گئے۔ اس طرح اردو اپنی ضرورت اور مزاج کے مطابق لفظوں کا استعمال کیا گیا اور انہیں نئے معنی عطا کیے۔ یہی اردو زبان کے مزاج کی انفرادیت ہے۔ یہ لکھ رہے ہیں پروفیسر گوپی چند نارنگ، اور اسی سے اس کی پہچان ہے، یعنی اردو کی۔ اردو نے ہندوستان کو ایک خوبصورت ملی جلی تہذیب سے آشنا کرایا۔ اردو نے ہندوؤں اور مسلمانوں کی تہذیب کو آپس میں ملا کر ایک ایسی تہذیب کی بنیاد ڈالی جو مشترکہ تہذیب کہلائی۔ مشترکہ تہذیب اردو اور ہندوستان کی خاص پہچان، جس نے صدیوں تک ہندوؤں اور مسلمانوں کو آپس میں جوڑے رکھا اور آج بھی ہندوستان میں یکجہتی، آپسی بھائی چارہ، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور آپسی میل جول کے جو نعرے لگائے جاتے ہیں وہ اردو ہی کی دین ہے۔ اردو عام ہندوستان کی زبان ہے جس میں بھگتوں، سنتوں اور صوفیوں نے توحید کے ترانے گائے اور بھائی چارے کا درس انہوں نے دیا۔ روحانیت اور سچی انسانیت کے پیغام سے لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کے دلوں کو موہ لیا۔ اس طرح یہ زبان کسی ایک مذہب یا فرقے کی زبان نہیں ہے، بلکہ ہر ہندوستانی کی زبان ہے۔ اردو اور ہندی کی بنیاد ایک ہے، اس لیے ہزاروں دوریاں پیدا کرنے کے باوجود ان کے آپسی رشتوں کو ختم نہیں کیا جا سکا، بلکہ آج بھی اردو اور ہندی میں بہت سے الفاظ اور آوازیں مشترک ہیں۔ اردو نے فارسی عربی الفاظ کو ہندی لفظوں کے ساتھ ملا کر سینکڑوں نئے مرکب بنائے جو ہندی اردو دونوں میں یکساں رائج ہیں، جیسے ڈاک خانہ، عجائب گھر، گلاب جامن، سبزی منڈی، گھر داماد، خانہ دار، گھڑی ساز کا استعمال کون نہیں کرتا۔ اس میں اردو اور ہندی کی کون سی تفریق ہو سکتی ہے؟ یہ سب الفاظ دونوں زبانوں میں یکساں طور پر رچے بسے ہوئے ہیں۔ اردو اور ہندی سگی بہنیں ہیں۔ ان دونوں زبانوں کا آپسی رشتہ بہت گہرا ہے اور یہ دونوں زبانیں مل جل کر خوشحالی، محبت اور آپسی بھائی چارے کی فضا کو پروان چڑھا رہی ہیں اور ہندوستان کو ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ جو ان دونوں زبانوں میں دوری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سب کا فرض ہے کہ انہیں کامیاب نہ ہونے دیں۔ یہ اردو ہماری زبان کا مختصر خلاصہ ہے جو پروفیسر گوپی چند نارنگ کا لکھا ہوا ہے، اور یہ بڑے آسان اور سلیس زبان میں ہم نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم لے کر آئیں گے اخبار بینی پر یا کسی اور خاص موضوع پر لے کر آئیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور خوش رہیے اور بڑوں کی عزت کیجیے، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔